الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. معزز سامعین کرام، آج جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں اس کا نام ہے فضائل اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین. اہل اور بیت یہ دو لفظ ہیں جس کو ہم اپنی پنجابی میں اہل بیت کہتے ہیں. جو اہل ہے عربی کے اندر یہ اہل ہے، اور بیت جس کو ہم کہتے ہیں عربی میں بیت ہے. اہل کا معنی ہوتا ہے والے اور بیت کا معنی ہے گھر. اہل بیت کا معنی ہوا گھر والے. گھر والے تو سبھی ہیں، لیکن ان دونوں کے درمیان میں الف لام ہے، اہل البیت. اس الف لام کا معنی ہے خاص. ترجمہ یہ بنے گا اہل البیت خاص گھر والے. یہ خاص گھر والے کون ہیں؟ پہلے یہ بات سمجھ لیجئے اور پھر ان کے فضائل اور مناقب کو سنیے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی تمام ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں. آپ کی بیویاں اہل بیت ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک ہے عقلی اور ایک ہے قرآن و حدیث کی دلیل. اگر آپ اپنی عقل کے اعتبار سے، اردو اور عربی کے اعتبار سے سمجھیں تو اہل بیت گھر والوں میں سب سے پہلے بیویاں شامل ہوتی ہیں. جیسا کہ اگر آپ کی شادی ہو جائے، دوست احباب رشتہ دار پوچھتے ہیں گھر والوں کا کیا حال ہے، کون مراد ہوں گے؟ بیوی. اگر آپ کسی جگہ پہ سفر کر رہے ہیں، آپ کی گاڑی میں آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے، آپ ایک جگہ پہ رکتے ہیں، ایک دکان میں جاتے ہیں، دکاندار آپ کا واقف ہے، وہ کہتے ہیں سر بیٹھیے باتیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرے ساتھ میرے گھر والے ہیں، میں واپس جانا چاہتا ہوں. گھر والوں سے مراد بیوی بچے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی شادی کا کارڈ آتا ہے، اس کے اوپر لکھا جاتا ہے بیما اہلو عیال. عیال کا معنی بچے، اہل کا معنی پھر کون ہوگا؟ اہل کا معنی بیوی ہے. اگر آدمی اپنے گھر میں جائے اور جا کر یہ بات کہے بچوں کو بلایا گیا، مجھے بلایا گیا، بیوی کو نہیں بلایا گیا، کیا یہ بات عقل میں آئے گی؟ نہیں آئے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زبان میں بھی بیوی کو اہل بیت کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں 22واں سپارہ 3 آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. یہ آیت کریمہ، اس سے آپ پیچھے چلیے 21ویں سپارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا النبی کل ازواجک، اے نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے خطاب کر دیں
اگلی آیت میں بیویوں سے خطاب، اگلی آیت میں بیویوں سے خطاب، پھر ارشاد فرمایا یا نساء النبی، اے نبی علیہ السلام کی بیویوں، لستن کأحد من النساء، تم ساری انسانیت سے اور ساری عورتوں سے اعلیٰ اور افضل ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ خطاب نبی علیہ السلام کی بیویوں سے، اور اس سے آگے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت اللہ تم سے پلیدگی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس 22ویں سپارے میں انبیاء نبی علیہ السلام کی بیویوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت کہا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی ہوئی، پیغمبر علیہ السلام شادی کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے بعد آپ اپنی ازواج مطہرات کے خیموں میں گئے، ہر ایک کے خیمے میں جا کر کہا السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم اہل البیت، السلام علیکم اہل البیت۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو اہل بیت کہا ہے۔ قرآن میں پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ ازواج مطہرات اہل بیت ہیں۔ ازواج مطہرات کے ساتھ آپ کی 4 بیٹیاں اہل بیت ہیں، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے اہل بیت ہیں، اس کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے ایک چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد اہل بیت ہیں۔ دوسرے چچا ابو طالب، ان کے 4 بیٹے تھے، بڑے بیٹے کا نام طالب، اس کے بعد جعفر، اس کے بعد عقیل، اس کے بعد علی رضی اللہ عنہم۔ یہ 3 جو آخری تھے یہ مسلمان ہوئے تھے۔ بڑا بیٹا طالب اسلام قبول کرنے سے پہلے چلے گئے اس دنیا سے۔ اب آپ کے چچا عباس اور ان کی ساری اولاد اہل بیت، لیکن دوسرے چچا ابو طالب اہل بیت نہیں۔ ابو طالب کی اولاد میں سے 3 نے کلمہ پڑھا اور ایک نے نہیں پڑھا۔ جس نے نہیں پڑھا وہ بھی اہل بیت نہیں، اور ابو طالب بھی اہل بیت نہیں۔ جو باقی 3 ہیں وہ اور ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ خلاصہ پھر سنیں، نبی علیہ السلام خود، آپ تو گھر والے، آپ کے اہل بیت میں آپ کی بیویاں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے چچا عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد، اور آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد، جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی ساری اولاد، عقیل رضی اللہ عنہ ان کی ساری اولاد، یہ اہل بیت ہیں۔ جتنے فضائل صحابہ کے ہیں وہ تمام فضائل ان کے بھی ہیں، کیونکہ یہ سب صحابہ تھے، لیکن اس کے بڑھ کر ان کے کچھ اور فضائل بھی ہیں۔ صرف 2 احادیث سنا کر اپنی بات آگے چلاتا ہوں۔ میرے نبی علیہ السلام خطبہ حجۃ الوداع دے کر، حج کر کے آپ واپس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، خم نامی وہاں چشمہ تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے وہاں ٹھہر کر یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس یوشک ان یاتینی رسول ربی فاجیب، لوگو میں اپنا اکیلا اللہ کی توحید کا پیغام لے کر، نبی علیہ السلام اپنی رسالت کا پیغام لے کر مکے کی وادی سے نکلے تھے۔
فاران کی چوٹیوں سے نکلے تھے، صفا پہاڑی پہ چڑھ کے آپ نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام اس وقت اکیلے تھے، لیکن جب آپ نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، لاکھ سے زیادہ صحابہ و صحابیات آپ کے سامنے جمع تھے، اسلام دنیا کے کناروں تک پھیل رہا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام نے دیکھا جس دعوت کو لے کر، جس مقصد کو لے کر، جس کام کو لے کر میں نکلا تھا، آج وہ کام پورا ہو چکا۔ فرمایا لوگوں سنو، یوشک ان یاتیانی رسول ربی، قریب ہے، اب میرے رب کا فرشتہ آئے گا، میرا ملک الموت آئے گا، موت کا پیغام لے کر آئے گا، قریب ہے میں تم سے جدا ہو جاؤں، تم سے بکھر جاؤں، اس دنیا سے چلا جاؤں، لیکن میری ایک نصیحت کو سن لو، میری ایک وصیت کو سن لو، میری ایک بات کو سن لو، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں، دو بڑی بھاری چیزیں، دو بڑی ثقیل چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ کتاب اللہ و اطراتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت ہے، جس نے میری کتاب، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت کے ساتھ مضبوطی کا رشتہ رکھا، میں تمہیں بتاتا ہوں کبھی گمراہی اس کے قریب نہیں آ سکے گی، کبھی گمراہ نہیں ہوگے جب تک تم کتاب اللہ اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرو گے، ان کے ساتھ عقیدت رکھو گے، ان کا ادب و احترام کرو گے۔ پھر نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث آئی، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ لوگوں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ دشمنی نہ کرنا، ان سے بغض نہ رکھنا، ان سے نفرت نہ کرنا، ان پر ظلم نہ کرنا، میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ پیغمبر علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تھے، دنیا بھی کہتی ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کا خیال رکھنا، میرے والدین بوڑھے ہیں، ان کا خیال رکھنا، میرے دوستوں کا خیال رکھنا۔ میرے آقا کی جو نصیحت تھی، میرے پیغمبر کی جو وصیت تھی، میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو ہمیں سمجھایا تھا، وہ یہی کہا تھا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، لوگوں میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ غداری اور ظلم نہ کرنا۔ اب اہل بیت تمام بیویاں، تمام بیٹیاں، تمام بیٹے، عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی پوری اولاد، حضرت علی، حضرت عقیل، حضرت جعفر رضی اللہ عنہم اور ان کی ساری اولاد اہل بیت ہے۔ ان کے مشترکہ فوائد اور فضائل اور ان کے اب الگ الگ فضیلتیں، اگر آپ ازواج مطہرات ایک ایک کی فضیلت سننا چاہو لمبا وقت درکار ہے، لیکن دو ہستیاں پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایسی ہیں جن کو میرے نبی علیہ السلام کبھی نہیں بھولے تھے۔ آج دنیا اہل بیت کا نام لیتی ہے، لیکن اس میں بھی ظلم کیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو ہی اہل بیت سے خارج کیا جاتا ہے۔ یاد رکھو، کھوکھلے دعوے یہ کام نہیں آئیں گے، کھوکھلے کارتوس یہ کام نہیں آئیں گے۔ اگر اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار ہے تو تمام اہل بیت کے ساتھ عقیدت اور احترام رکھنا ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام کی بیویوں کو جو اہل بیت نہیں مانتا، در حقیقت وہ انسان تمام اہل بیت کا دشمن ہے۔ پیغمبر علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو کبھی بھولے نہیں تھے، بھول بھی کیسے سکتے تھے جب آپ مکے کی وادی میں نکلتے تھے، ایک ایک کو توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگ گالیاں دیتے تھے، تانے دیتے تھے، ظلم کرتے تھے۔ پیغمبر علیہ السلام جب رات کو واپس آتے تھے، سیدہ خدیجہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ہاتھ سے آپ کو مرہم پٹی کیا کرتی، پیغمبر علیہ السلام کو تسلیاں دیا کرتی، دلاسے دیا کرتی، کھانے پینے کا خیال رکھا کرتی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام اپنے کمرے میں موجود ہیں، آسمان سے جبریل آئے، نبی علیہ السلام کو کہا
اے پیغمبر علیہ السلام، ایک آپ کی بیوی آپ کے لیے سالن لے کر آ رہی ہے، آج آسمان سے ایک پیغام آیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کیا پیغام آیا ہے؟ کہا آج آسمان والے رب نے ان کی اس محنت کو دیکھ کر، اس عقیدت کو دیکھ کر، اس محبت کو دیکھ کر، آپ کے اوپر اپنی جان سار کرنے والی بیوی کو اللہ نے آج اتنا پسند کیا ہے۔ کہا جبریل دنیا میں جاؤ، پیغمبر علیہ السلام کے پاس پہنچو اور ان کو کہہ دو یہ آپ کی بیوی جو آپ کے لیے ایک برتن میں کھانا اور سالن لے کر آ رہی ہے، اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا ہے، وہ محل ایک موتی کا ہے، پورے موتی کے اندر ایسا محل ہے، اندر بیٹھیں گے جنت کے سارے نظارے نظر آئیں گے، باہر والوں کو اندر نظر نہیں آئے گا۔ ان کو بتا دو اس محل کے اندر کوئی شور نہیں ہوگا، اس محل کے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اس محل کے اندر کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، اور ان کو بتا دو یہ جنت کے محل کے ساتھ آسمان والا رب کہتا ہے اقرے علیہ السلام، اے اللہ کے پیغمبر ان کو کہہ دو دو جہانوں کا رب اللہ اس خدیجہ کو سلام کہہ رہا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کا سلام جس ہستی کو آئے، ذرا تصور کیجئے گا کیا عظیم ہستی ہوگی، آسمانوں کا مالک، زمینوں کا مالک، پہاڑوں کا مالک، دریاؤں کا مالک، ساری دنیا کا رب اس کو سلام کہہ رہا ہے۔ جب یہ اماں اللہ کے پاس گئی، اللہ نے ان کا کتنا احترام کیا ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بڑا یاد کیا کرتے تھے، مدینہ پہنچ کر بھی یاد کیا کرتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ کہہ اٹھی اے پیغمبر علیہ السلام وہ تو بوڑھی عورت تھی، اس کے بچے بھی تھے، ہم تو کنواری ہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہ کر بھی اس کے تذکرے نہیں چھوڑتے۔ آپ نے فرمایا عائشہ خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ نبی علیہ السلام کے گھر میں سالن پکتا، اچھا سالن بنتا، فرماتے ذرا زیادہ کر لو، پھر کہتے کسی کٹوری میں کسی برتن میں ڈال دو۔ آقا آپ بیٹھے کھائیں، کہا برتن میں ڈال دو۔ نبی علیہ السلام برتن میں ڈلواتے، ہاتھ میں اٹھاتے، ایک دروازے پہ پہنچتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، وہاں پکڑا کے آ جاتے، دو جہانوں کے سردار یہ کس کو دیا گیا؟ کہا اچھا سالن پکا تھا، خدیجہ یاد آئی، وہ تو دنیا میں نہیں، میں اس کی سہیلیوں تک پہنچا کے خدیجہ سے محبت کا اظہار کر کے نبی علیہ السلام کو اتنا پیار۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے نبی علیہ السلام نے کہا آسمان سے جبریل جب میں اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے بستر میں گھر میں ہوتا ہوں جبریل نہیں آتا، سب ہی پاک ہیں، لیکن جو شام عائشہ کا ہے وہ کسی کا نہیں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا صرف ایک ہے، اگر میں اس کے پاس بھی ہوں، کمرے میں ہوں، بستر پہ ہوں، آسمان سے جبریل آ جاتے ہیں، اور ان کی بھی وفا، ان کی بھی محبت، ان کا بھی ادب، ان کا احترام، ان کا ایمان بھی اس قدر زیادہ تھا۔ میرے نبی علیہ السلام بھی فرمایا کرتے تھے جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، اے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ بھی آپ کے اندر اس محبت کو پہچانتے ہیں کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے غزوات میں بھیجا، میں نے بڑی شجاعت کے ساتھ جرت کے ساتھ لڑا، فتح کر کے واپس آیا، مدینہ میں پہنچا، پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے لگا، آپ سلام پھیرتے، صحابہ کی طرف دیکھتے، جب بھی کوئی بات کرنی ہوتی اپنا چہرہ پر انوار میری طرف کر کے باتیں کرتے رہتے، میری طرف دیکھتے رہتے، مسکراتے رہتے۔ میرے دل میں خیال آیا عمر تو ایسی ہستی ہے کہ پورے انسانوں میں اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ محبت آقا کو تجھ سے ہے۔ میرے دل میں خیال آیا، خیال بڑھتا گیا، ایک دن میں نے پوچھ ہی لیا ایُّ الناس احب الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائیں
بدری بھی ہیں، احد والے بھی ہیں، خندق والے بھی ہیں، سابقون الاولون بھی ہیں، مہاجرین و انصار بھی ہیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے بڑھ کر آپ کو میرے سے پیار ہے۔ آقا ذرا بتا ہی دیجئے، میرے دل کو ذرا سکون ہی مل جائے کہ ایُّ الناس احب الیک، اس تمام صحابہ میں سب سے زیادہ آپ کو کس کے ساتھ محبت ہے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا ہمارے جیسا ہوتا تو جس کے چہرے پر اسی تیرے ناڑیے ہو تو بات کون ہے تو بات نہیں، ہم جھوٹ بول دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا اگر پوچھتے ہو پوری روئے زمین پہ، ساری انسانیت میں، مکے میں، مدینے میں، عرب میں، عجم میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، ساری انسانیت میں سب سے زیادہ اگر میرے دل میں کسی انسان کی محبت ہے، فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ۔ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا ابھی ایک موقع باقی ہے، کہنے لگے نہیں نہیں، میرا مطلب یہ ہے من الرجال، مردوں میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ فرمایا اگر پوچھتے ہو تو ابوہا، انسانیت میں سب سے زیادہ مردوں میں پیار ہے تو مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کو ساری انسانیت میں سب سے زیادہ پیار کس سے تھا؟ عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ۔ صحابہ بھی دیکھتے نبی علیہ السلام کی 11 بیویاں، آپ باری باری سب کے گھر میں جاتے، کسی نے تحفہ دینا ہوتا روک لیتا، جب آپ امی عائشہ کے گھر میں جاتے تحفہ اس دن اس گھر میں پہنچ جاتا۔ کچھ بیویوں کو یہ پسند نہ آیا، امی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں کہ نبی علیہ السلام تمہاری بات نہیں موڑتے، ان کو کہہ دو کہ صحابہ سے کہہ دے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں، نبی علیہ السلام کے پاس پہنچی اور آ کر کہنے لگی ہے پیغمبر علیہ السلام کی یہ بات ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ اپنے بابا سے محبت کرتی ہو؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا پھر خلاص آج کے بعد عائشہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ میرے دل میں اللہ نے سب سے زیادہ اگر محبت رکھی ہے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی رکھی ہے۔ اگر اہل بیت کا نام لیتے ہو، اگر اہل بیت سے سچی محبت ہے، اگر اہل بیت سے عقیدت ہے، اگر اہل بیت کا احترام ہے، جب تک تم ان کے ساتھ عقیدت نہیں رکھو گے تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اگر محبت کے اندر سچے ہو تمام ازواج مطہرات کے ساتھ عقیدت اور احترام اور ان کو اہل بیت میں شامل ماننا ہوگا، ورنہ تمہارا اہل بیت کے ساتھ محبت کا دعویٰ جھوٹا ہوگا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام گھر میں موجود، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا لیٹی ہوئی، آسمان سے جبریل علیہ السلام آئے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اپنے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا عائشہ جبریل آیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا حکم ہے؟ میرے رب کا جو پیغام عائشہ ماننے کے لیے تیار۔ فرمایا عائشہ آج کوئی حکم ماننے والا نہیں ہے، اے دو جہانوں کے سردار، میرے رب کا جو حکم سر آنکھوں پہ۔ فرمایا آج آسمان سے جبریل علیہ السلام اترے ہیں اور آ کر کہتے عائشہ تیری عبادت کو دیکھ کر، تیری ریاضت کو دیکھ کر، تیرے مجاہدے کو دیکھ کر، تیری پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کو دیکھ کر آسمان والا رب تمہیں سلام کہہ رہا ہے۔ اور صرف اللہ کا سلام نہیں، سارے فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام بھی تمہیں سلام کہہ رہے ہیں۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ پھر نبی علیہ السلام کی بیٹیاں دیکھیں، 4 بیٹیاں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن اجمعین، یہ ساری پیغمبر علیہ السلام کی پیاری تھی۔ نبی علیہ السلام کو ہر ایک سے پیار تھا، لیکن جو مقام شان سیدہ فاطمہ کو ملا وہ کسی اور کو نہ مل سکا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ بات نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام ناانصافی کرتے تھے، نہیں، آپ سب سے برابر کا پیار کرتے تھے، لیکن یہ ایک فطری بات ہے، جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ذرا محبت زیادہ ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سب سے چھوٹی بیٹی تھی، آقا کو ان کے ساتھ بڑا پیار تھا۔ بیٹے بھی اس دنیا سے چلے گئے، تینوں بیٹیاں بھی اس دنیا سے چلی گئیں، یہ اکیلی پھر رہ گئی۔ ایک تو چھوٹی تھی، عقیدت زیادہ ہوئی، اور پھر باقی فوت ہوئے، یہ اکیلی رہیں، ان کے ساتھ پیار اور زیادہ ہوا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احب فاطمہ فقد احبنی، جس نے
فاطمہ سے عقیدت رکھی، اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہے۔ ومن ابغضها فقد ابغضنی، جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ یاد رکھو کعبے کے رب کی قسم تمام صحابیات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے عقیدت رکھتے تھے، احترام رکھتے تھے، کسی نے بھی ان کا دل نہیں دکھایا، کسی نے ان کے ساتھ کوئی غلط سلوک نہیں کیا۔ آج کچھ لوگ یہ کہنا چاہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، ستم ہوا۔ سمجھ لیجئے گا اگر اہل بیت کی محبت تمہارے دلوں میں ہے تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں، آ کر کہا جس طرح کوئی بھی والد فوت ہوتا ہے اولاد کو اس کی وراثت ملتی ہے، میرے بابا دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، ان کا ایک باغ تھا، باغ فدق، اس میں سے مجھے حصہ دیا جائے۔ یہ باغ فدق کیا ہے؟ فدق ایک باغ کا نام ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کو یہ مال فے کے طور پر آیا تھا۔ مال فے کیا ہے؟ مسلمان جب جنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں انداز دو ہوتے ہیں، یا تو فتح ہوتی ہے لڑائی کے بعد، اس وقت جو مال ہاتھ میں آتا ہے وہ مال غنیمت ہے، یا مسلمان جاتے تھے اور دشمن بغیر لڑائی کے ہتھیار پھینک کے صلح کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اس وقت جو مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال فے قرآن مجید میں وما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ اللہ فرماتے ہیں 28واں سپارہ ہے، سورۃ الحشر ہے، جو مال فے آئے وہ مجاہدین کے درمیان تقسیم نہیں ہوگا، للہ اللہ کی اطاعت میں لگے گا، ولی رسول ہی پیغمبر علیہ السلام کی ضروریات کے لیے لگے گا، ولی ذی القربى آپ کے قرابت والوں کو ملے گا، والیتامى یتیموں کو ملے گا، والمساکین مسکینوں کو ملے گا، وابن السبیل مسافروں کو ملے گا۔ 6 قسم کے افراد اس کے اندر حصے دار ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں۔ یہ مال باغ فدق نبی علیہ السلام کی ذاتی ملکیت نہیں تھی، مال فے تھا، 6 قسم کے افراد اس میں حصے دار تھے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا آئیں کہ جس طرح باپ کی وراثت تقسیم ہوتی ہے میرے والد کی وراثت میں سے مجھے حصہ دیا جائے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹی بات سن لے، واللہ لقرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی من قرابتی، کعبے کے رب کی قسم ہے ابو بکر کو اپنے بیٹوں سے بڑھ کر، اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنی بیوی بچوں سے بڑھ کر، اپنے رشتہ داروں سے بڑھ کر پیغمبر کے قرابت داروں کے ساتھ محبت ہے۔ لیکن بیٹی بات یہ ہے میرے ان کانوں نے نبوت کی زبان سے یہ موتیوں سے قیمتی کلمات سن رکھے تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا تھا انبیاء جو مال چھوڑ کر جائیں وہ وراثت نہیں ہوتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام ان کے کچھ مخصوص اعمال ہیں، ان کے کچھ خصائص ہیں۔ عام بندہ ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتا، نبی علیہ السلام کی 11۔ عام بندہ فوت ہوئے تو اس کی وراثت تقسیم ہوتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ عام بندہ فوت ہو جائے اس کی بیوی آگے نکاح کر سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی بیویوں کو آگے نکاح کرنے کی اجازت نہیں تھی، کیونکہ وہ امت کی مائیں بن چکی تھی۔ یہی وجہ ہے جس طرح دوسرے اعمال میں پیغمبر علیہ السلام عام انسانوں سے ذرا مختلف ہیں احکامات کے اندر، اسی طرح جو پیغمبر علیہ السلام چھوڑ جائے وہ وراثت نہیں بنتا، وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ کا بھی حصہ نکلے گا، یتیموں کا نکلے گا، مسکینوں کا نکلے گا، مسافروں کا نکلے گا، آپ کو ملے گا، اللہ اور اس کے رسول کے راستے میں چلے گا۔
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ پتا چلا تو واپس چلی گئی۔ اب دیکھیے غور کریں، دنیا کہتی ہے نعوذ باللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اہل بیت سے دشمنی کر دی، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ ناانصافی کی۔ ارے کیا کیا؟ کہتے مال باغ فدق میں حصہ نہیں دیا۔ ارے مجھے بتاؤ انہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کے وجہ سے نہیں دیا کہ اپنی مرضی سے نہیں دیا؟ اگر تو حدیث ہے اور واقعتاً حدیث ہے تو پھر یہ اعتراض نعوذ باللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم کر رہے ہو۔ آقا نے کہا تھا میری وراثت تقسیم نہیں ہوگی۔ اگر یہ اعتراض ابو بکر صدیق پہ ہے، نعوذ باللہ تمہارا یہ اعتراض دو جہانوں کے سردار پہ ہے، اور یہ اعتراض تمہاری تباہی کے لیے کافی ہے۔ دوسرے اینگل سے سمجھے، اگر بیٹی کا وراثت میں حصہ ہے تو وراثت میں بیوی کا حصہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر بیٹی کو ملتا ہے تو بیوی کو بھی ملتا ہے۔ ظلم تو اس وقت ہوتا اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی پیغمبر علیہ السلام کی بیوی عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیتے اور سیدہ فاطمہ کو نہ دیتے تو ظلم تھا۔ حضرت عمر اپنی بیٹی کو دیتے، سیدہ فاطمہ کو نہ دیتے تو ظلم تھا۔ حضرت عثمان اپنے رشتہ داروں کو دیتے اور پیغمبر علیہ السلام کی بیٹی کو نہ دیتے تو ظلم تھا۔ لیکن یاد رکھیے سیدہ عائشہ کو بھی اس میں سے حصہ نہیں ملا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس میں سے حصہ نہیں ملا۔ اگر بیوی کو نہ دینے کی وجہ سے انصاف ہے تو پھر بیٹی کو نہ دینے کی وجہ سے بھی انصاف ہے۔ اور اس سے بڑھ کر اگر ان کا حصہ بنتا ہوتا تھا تو علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی تو بنے تھے نا، 6 سال تک خلیفہ بنے تھے۔ مکے پہ حکومت تھی، مدینے پہ حکومت تھی، خیبر پہ حکومت تھی، فدق پہ حکومت تھی، دنیا کے اوپر حکومت تھی۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ حیدر کرار نے بھی اپنی خلافت میں وہ حق نہیں لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سمجھتے تھے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا ہے سو حق فرمایا ہے، جو ابو بکر کا فیصلہ ہے سو حق فیصلہ ہے، جو عمر فاروق کا فیصلہ ہے حق فیصلہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ظلم نہیں کیا گیا، ستم نہیں کیا گیا۔ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت کیا تھی؟ بخاری میں ہے پیغمبر علیہ السلام جب وہ آتی نا تو ان کے آنے میں اپنی جگہ سے اٹھتے، آگے جاتے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ کا استقبال کرتے، اور ایک حدیث میں ہے بیٹی کے ماتھے پہ بوسہ دے کے آقا اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے اور فرمایا کرتے تھے سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت میں جتنی عورتیں جائیں گی ان سب کی سردار میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ۔ نبی علیہ السلام کو ان سے بڑا احترام، عقیدت، محبت۔ علی المرتضی رضی اللہ تعالی یہ بھی نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں اور آپ نے ہی ان کو پالا پوسا بھی ہے، اس اعتبار سے بیٹے کی حیثیت بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر بچپن میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بچوں میں علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں بڑے فضائل بیان کیے، تھوڑے تھوڑے کر کے میں چلا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے علی والذی نفسی بیدہ، قسم اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ میں تمہیں ایک بات بتا دیتا ہوں، تیرے ساتھ جو محبت کرے گا وہ فقط مومن ہوگا، اور تیرے ساتھ جو نفرت کرے گا، بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا، میں بتا دیتا ہوں چہرے دیکھنے کی ضرورت نہیں، اس کے اقوال سے، اس کے اطوار سے، اس کے اعمال سے، اس کے کام کاج سے تمہیں پتا چل جائے گا یہ مومن جا رہا ہے، یہ منافق چل رہا ہے۔ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ایمان والا ہے، جس کے دل میں علی رضی اللہ کی نفرت اور بغض ہے وہ منافق جا رہا ہے۔ علی رضی اللہ کے ساتھ محبت ایمان کی نشانی۔
بغض منافقت کی نشانی ہے۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، ایمان کی نشانی انصار سے محبت ہے، بغض کی نشانی انصار کے، منافقت کی نشانی انصار سے بغض ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، لیکن آج کچھ لوگوں نے اس حدیث کا بھی معنی بدل دیا۔ حدیث صحیح ہے لیکن سمجھنے کی ضرورت ہے، ایک ہے اختلاف اور ایک ہے بغض۔ ان دو باتوں میں ذرا فرق سمجھ لیجئے گا، ایک ہے اختلاف، ایک ہے بغض۔ اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختلاف کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، بغض رکھنے والا منافق ہے۔ بغض دل میں ہو، کینہ دل میں ہو، دشمنی دل میں ہو، وہ بندہ منافق ہے، لیکن اختلاف کرنے کی وجہ سے منافقت نہیں۔ آپ جانتے ہیں علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے ابو تراب رضی اللہ عنہ۔ ابو کا معنی یہاں والا، تراب کا معنی مٹی، ابو تراب مٹی والے، یہاں باپ کا معنی نہیں، ابو تراب مٹی والے۔ یہ آپ کی کنیت کیوں پڑی؟ نبی علیہ السلام اپنی لخت جگر کے گھر میں گئے، گھر میں سلام دعا ہوئی، این ابن عمک، تیرے چچا کا بیٹا علی رضی اللہ عنہ کہاں ہے؟ وہ مجھ سے ناراض ہوئے اور گھر سے چلے گئے۔ اختلاف ہوا، مجھ سے ناراض ہوئے اور گھر سے چلے گئے ہیں، پتہ نہیں اب کہاں ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو بھی بھیجا اور خود بھی گئے تلاش کر رہے۔ پتہ چلا کہ علی رضی اللہ عنہ مسجد میں زمین پر لیٹ کر سو رہے۔ اب یہاں بیٹیوں کے ساتھ عقیدت کے باوجود، محبت کے باوجود آپ نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ دامادوں کو بھی احترام کرتے ہیں۔ اگرچہ علی رضی اللہ عنہ چھوٹے تھے، آپ نے پالا تھا، آپ کے صحابی تھے، آپ سے چھوٹے تھے، ہو سکتا تھا آپ کہتے جاؤ بلاؤ علی کو، لاؤ یہاں، میری بیٹی سے ناراض کیوں ہوا، کیوں غصہ کیا، بلایا جائے۔ نہیں، محبت، عقیدت، داماد کا احترام اور دنیا میں اپنی بیٹیوں کو بسانے کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ آقا چل کر گئے، ان کے جسم مبارک سے جو زمین پہ لگنے والی مٹی تھی پیار اور محبت سے صاف کیا اور زبان سے کہا کم یا ابا تراب، کم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ اس طرح لڑائی نہیں کیا کرتے، اے مٹی والے اٹھ اور اپنے گھر میں چل۔ سمجھایا میں نے کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہوا تھا، لیکن یہ حدیث کہ علی سے محبت کرنے کا مومن بغض رکھے گا منافق، یہ حدیث یہاں فٹ ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ یہاں اختلاف ہے، بغض نہیں۔ اختلاف اور ہے، بغض اور ہے۔ اگر اختلاف کو بغض سمجھو گے، نعوذ باللہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اختلاف ہے، بغض نہیں۔ دوسری بات، صحیح بخاری، صحیح مسلم، نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ، وہی مال بنو نذیر کا اور باغ فتح وغیرہ، عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس باغ کا حصہ زمین تقسیم تو نہیں ہوگی، لیکن اس کا خیال رکھنا، اس کا دھیان رکھنا، اس کے اوپر نگرانی رکھنا تو کسی نے تو کرنی ہے۔ انہوں نے اس کا نگران علی رضی اللہ عنہ اور عباس رضی اللہ عنہ، ان دونوں کو نگران بنا دیا۔ لیکن ان کی آپس میں اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کے بعد دونوں افراد اپنا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو بلایا، صحابہ کو بلا کر ان کے درمیان فیصلہ کیا۔ میں اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، وہاں اختلاف ہوا تھا، بعد میں فیصلہ بھی ہوا تھا۔ اگر کوئی آدمی اختلاف کا معنی بغض کرے گا، پھر مجھے یہ بتلاؤ یہاں اختلاف حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوا تھا، کس کو کہو گے؟ اس حدیث کو کیا
حضرت عباس رضی اللہ پر فٹ کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ جس طرح یہ حدیث یہاں حضرت علی اور عباس رضی اللہ عنہ پر نہیں لگ سکتی، اسی طرح یہ حدیث حضرت معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، حضرت طلحہ اور زبیر اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا، اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہوا، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، اختلاف صحابہ کا ہوا، لیکن اس کے باوجود نہ تو یہ حدیث حضرت عائشہ پہ لگے گی، نہ یہ حدیث حضرت زبیر پہ لگے گی، نہ یہ حدیث حضرت طلحہ پہ لگے گی، نہ یہ حدیث حضرت امیر معاویہ پہ لگے گی، بلکہ یہ حدیث ان پر لگے گی جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، اور وہ کوفے کے بدماش تھے جنہوں نے ان کو شہید کیا تھا۔ یہ حدیث ان پر لگے گی جنہوں نے پہلے بلا لیا تھا اور بعد میں شہید کیا تھا۔ حدیث صحیح ہے، لیکن اس کا معنی غلط مت لیا جائے اور ان کو صحابہ کے اوپر فٹ مت کیا جائے۔ اختلاف اور ہے اور بغض اور ہے۔ بغض والے پر منافقت کا فتویٰ ہے، اختلاف والے پر منافقت کا فتویٰ نہیں لگ سکتا۔ میرے علی رضی اللہ کی ایک اور شان ہے۔ میرے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع کر کے واپس آ رہے تھے، ایک شخص نے کہا، علی رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر تھے، وہاں ایک معاملہ ہوا، شکایت لے کر آ گیا۔ کس کی شکایت؟ علی رضی اللہ کی شکایت۔ میرے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کیا، کہا اکٹھے ہو جاؤ، آج میرے سامنے علی کی شکایت لگاتے ہو، سن لو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں بتاؤ میں تمہارے اوپر تمہاری جانوں سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا آقا آپ تو ہمارے اوپر ہماری جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ فرمایا پھر سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کے دل میں، جس کی جان میں، جس کے انگ میں، جس کے رگ و ریشے میں، جس کے قلب و اذہان میں میرے ساتھ محبت ہے، سن لو، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ لیکن افسوس یار دوستوں نے اس حدیث کا بھی غلط معنی لے لیا۔ حدیثیں صحیح ہیں، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، حدیثیں صحیح ہیں، ترجمہ غلط کیا۔ ایک آدمی اٹھا اور کہنے لگا دیکھو جی اس حدیث میں آیا نہیں ہے مولا، ہم نے کہا آیا ہے، تو کہتا پھر ٹھیک ہے نا علی مولا کہو نا تم۔ بعض لا علم جاہل، پڑھے لکھے جاہل کئیوں نے مولا علی کہنا شروع کر دیا۔ ارے بھائی سمجھو، حدیث ہے لیکن جو تم مانا کر رہے ہو وہ نہیں، اور جس طریقے سے تم بول رہے ہو وہ نہیں۔ حدیث کے الفاظ کو سنو، من کنت مولاہ، جس کا میں دوست ہوں، فہذا علی مولاہ، اس کے علی رضی اللہ عنہ دوست ہیں، محبت ہے ان کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے مولا کا لفظ پہلے اپنے لیے بولا پھر علی رضی اللہ کے لیے بولا۔ آج تک کبھی کسی نے مولا نبی کہا ہے، مولا رسول کہا ہے؟ نہیں کہا۔ ارے آج یہ حدیث کیوں مانتے ہو؟ وجہ یہ ہے ایک گمراہ فرقے نے علی مولا کہا اور انہوں نے اس کی مطابقت میں، اس کی پیروی میں، اس کی محبت میں آ کر علی مولا کہا۔ اگر تم نے حدیث پہ عمل کرنا تھا، پہلے میرے نبی علیہ السلام نے اپنے لیے بولا تھا، بعد میں علی کے لیے بولا تھا، تم نبی علیہ السلام کے لیے تو بول نہیں رہے، تو علی رضی کے لیے بول رہے ہو، اس کا مطلب ہے گل وچ ہو رہے، بات پیچھے اور ہے۔ دوسری بات سمجھیں، عربی کو سمجھنا اور ہے اور عربی کے لفظ دیکھنا اور ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہاوت بنی ہے نا، کسی نے پوچھا ماں اتنی مشکل سے چوانی کٹھی کر کے اماں ختم دوانی ہے تو کتے لکھیا بھی ہے؟ کہتی تو پڑھیا نہیں قرآن چ؟ نہیں کہتے پہلے سے بارے چ کتے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ختم دعایا۔ اس نے کہا خاتمہ کا لفظ تو ہے لیکن معنی ختم دلوانا نہیں ہے۔ سنو،
من کنت مولاہ تو ہے، لیکن اس کو مولا علی کہنا درست نہیں ہے۔ مولا کا لفظ ضمیر کے بغیر استعمال کر کے دکھاؤ۔ اب یہ علمی بات ہے، ہم آسان کر کے سنا دیتے ہیں۔ ہم بھی اپنے علماء آتے ہیں کہتے ہیں حضرت مولانا، مولا نا، مولا تو ہم بھی کہتے ہیں لیکن اکیلا مولا نہیں، مولا نا، یہ نا ضمیر ہے۔ حدیث میں ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، مولا کا لفظ ضمیر کے ساتھ ہے، مولا کا لفظ بغیر ضمیر کے آیا ہی نہیں۔ ہم بھی اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں، مولانا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ہمارے دوست علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہیں، لیکن اس کو نا کے بغیر، ہو ضمیر کے بغیر مولا علی کہنا یہ علم کے، ادب کے اور عقیدے کے خلاف ہے۔ صرف مولا علی کہنا۔ ایک بات سمجھو، مولا کا معنی دوست لے لو۔ مولا علی، علی رضی اللہ کا دوست، علی کا دوست کون؟ یہ تو بات ہی پوری نہیں ہوئی۔ مولا علی، علی رضی اللہ عنہ کا دوست کون؟ یہ تو پتہ ہی نہیں۔ علی مولا، علی دوست ہیں کس کے؟ یہ تو پتہ ہی نہیں۔ یہ تو جملہ ہی ناقص بنتا ہے، یہ جملہ پورا نہیں بنتا۔ اور جاؤ میں تمہیں ایک بات بتلا دیتا ہوں، جب یہ حدیث پڑھی کعبے کے رب کی قسم، میں نے احادیث کی کتابوں کو دیکھا، تاریخ کی کتابوں کو دیکھا، سیرت کی کتابوں کو دیکھا، میں نے بڑے بڑے مکتبات کو دیکھا، میں نے شروحات کو دیکھا، میں نے کئی ہزار کتابوں کے درمیان میں سرچ کیا کہ یہ حدیث ہمارے تک پہنچی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو سن رکھا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اس حدیث کو سن رکھا تھا، سیدنا زین العابدین نے بھی اس حدیث کو سن رکھا تھا، صحابہ، تابعین، ائمہ، محدثین، فقہاء، علماء، مفسرین، تمام لوگوں نے اس حدیث کو سن رکھا تھا اور آگے بیان کر رکھا تھا۔ کوئی ایک، دو نہیں، چار نہیں، چھ نہیں، صرف ایک صحابی دکھا دو جنہوں نے اس حدیث کی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ کو مولا علی کہا ہو۔ ایک صحابی، ایک تابعی، ایک امام، ایک محدث، ایک فقیہ، ایک مفسر دکھاؤ جنہوں نے اس حدیث کی وجہ سے اپنے حضرت علی رضی اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہو مولا علی رضی اللہ عنہ۔ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ حدیث نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے۔ حدیث سمجھ نہیں آتی تھی، پھر کیا کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ عربی جانتے تھے اور ان کو عربی نہیں آتی۔ بس فرق یہ ہے۔ اچھا دوسرا ایک اور نقطہ سن لیجئے، مولا کا معنی مشکل کشا بھی ہوتا ہے، دوست بھی ہوتا ہے، دو معنی، مشکل کشا بھی، دوست بھی۔ اب ایک گروہ کی اکثریت، بلکہ وہ تو پورا گروہ اور اس کے ساتھ کچھ اور بھی علی مولا بول کے مشکل کشا والا معنی مراد لیتے ہیں کہ نہیں؟ لیتے ہیں نا؟ علی مشکل کشا، علی مولا یہی معنی لیتے ہیں نا؟ کچھ دوست کہتے ہیں نہیں ہم تو محبت کا معنی لیتے ہیں۔ غور کیجئے گا، قرآن مجید پہلا سپارہ سورۃ البقرہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو تم نے لفظ رائنا آج کے بعد زبان سے نہیں نکالی۔ لا تقولوا رائنا، لفظ رائنا نہیں بولنا۔ اب رائنا کا معنی کیا تھا؟ را عین نون الف، رائنا، اس کا معنی ہماری طرف توجہ کرو، ہمارا خیال رکھو۔ لفظ تو اچھا ہے، معنی بھی اچھا ہے، کوئی خرابی تو نظر نہیں آتی، لیکن منافق، نبی علیہ السلام کے دشمن اس لفظ میں ایک یا کا اضافہ کر کے پڑھتے رائینا، رائینا کے بجائے کیا پڑھتے؟ رائینا۔ آ کر نا کچھ منافق دشمن قسم کے لوگ نبی علیہ السلام کو کہتے رائینا، اس کا معنی بن جاتا ہے اے ہمارے بکریاں چرانے والے ملازم، اے ہمارے نوکر۔ اب صحابہ جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا تھا، ان میں سے ایک صحابی بھی اس لفظ کو غلط نہیں بولتا تھا۔ منافق
اس لفظ کو غلط بولتے تھے، آسمان سے قرآن اترا، صحابہ جس لفظ کو بگاڑ کر میرے آقا کی توہین کی جائے، تم نے وہ صحیح لفظ بھی نہیں بولنا، تم نے وہ صحیح لفظ بھی نہیں بولنا۔ منافقوں کو نہیں روکا، اہل ایمان کو کہا ہے اگر ایک لفظ کا غلط استعمال کر کے لوگ پیغمبر علیہ السلام کی توہین کرے، تم نے آج کے بعد وہ صحیح لفظ بھی نہیں بولنا۔ اب مولا، ہمارا مولا کون ہے؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارے مشکل کشا ہے، اللہ ہمارے حاجت روا ہے۔ اب اس لفظ کا غلط استعمال کر کے کچھ لوگ اللہ کی توحید میں خلل ڈالنا چاہتے ہیں۔ اگر یہ لفظ مولا علی کے ساتھ صحیح بھی ہوتا تو اللہ کی توحید کی وجہ سے اس کو بولنا تب بھی جائز نہیں تھا، اور یہ لغت کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، معنی کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے مولا علی کہنا یہ غلط ہے۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، اس طرح عمل کرو۔ ابو بکر نے محبت کی، لفظ مولا علی نہیں بولا۔ حضرت عمر نے محبت کی، لفظ مولا علی نہیں بولا۔ حضرت عثمان نے محبت کی، مولا علی لفظ نہیں بولا۔ حسن حسین اور لاکھ سے زیادہ صحابہ نے حضرت علی کے ساتھ محبت کی، لیکن مولا علی نہیں بولا۔ تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، محدثین نے، فقہاء نے، مفسرین نے عمل کیا ہے دل میں محبت رکھ کے، لیکن مولا علی لفظ نہیں بولا۔ جس طرح انہوں نے عمل کیا ہے آج ہم بھی اسی طرح سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت تو کرتے ہیں، لیکن مولا علی کا لفظ بولنا یہ جائز اور درست نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا مقام کس قدر عظیم ہے۔ نبی علیہ السلام تبوک کی لڑائی کے لیے جانے لگے، رومی غنڈوں سے لڑائی تھی۔ آپ پہلے جنگیں کرتے تو بتاتے نہیں تھے کہ کدھر جانا ہے، اور چند صحابہ چلے جاتے، چند نہ جاتے۔ اب کی بار آپ نے کہا سارے چلے، تلواریں تیار ہوئی، تیر تیار ہوئے، اسلحہ تیار ہوا، صحابہ نکلنے لگے۔ فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ تو نے پیچھے رہنا۔ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، بدر کی لڑائی، احد کی لڑائی، خندق میں جا کے لڑائی میں علی نے کیے، میں بہادر، میں شجاع، میں آگے بڑھ کے لڑنے والا، میں شہادت کو پسند کرنے والا۔ آقا اگر میں آج رومیوں سے لڑنے کے لیے نہیں جاؤں گا، کیا میرے اندر بزدلی آئی ہے؟ کیا میری بہادری ختم ہوئی ہے؟ فرمایا نہیں علی رضی اللہ عنہ، سن لے بات میری، میرا دل یہ چاہتا ہے، سارے صحابہ جا رہے ہیں، پیچھے کچھ منافق لوگ ہیں، بیویاں ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، میں چاہتا ہوں ایسا بہادر پیچھے چھوڑ جاؤں کہ اس کے ہوتے ہوئے کسی منافق کو شرارت کا موقع نہ ملے۔ انت منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تھے، پیچھے ان کے بھائی ہارون رہے تھے، میں بھی جا رہا ہوں، پیچھے میرا بھائی حضرت علی بھی پیچھے رہے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیسے دانا تھے، کیسے حکیم تھے، عقل مندوں کے عقل مند تھے، اور فصاحت و بلاغت کے بیتاج بادشاہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ نے جملہ ارشاد فرمایا، فوراً ذہن میں ایک سوال آ سکتا تھا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام گئے، پیچھے ہارون رہے۔ نبی موسیٰ بھی نبی تھے، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، پیغمبر علیہ السلام گئے، پیچھے علی رضی اللہ عنہ رہے، کہیں یہ بھی تو نبی نہیں؟ فرمایا ساتھ ہی سن لو، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي۔ علی مرتبہ تیرا وہی ہے جو موسیٰ اور ہارون کا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون نبی تھے، تو میرے ساتھ نبی نہیں ہے، کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے تھے۔ آپ کے بیٹے حسن رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا یہ ناف سے اوپر والا حصہ، چہرہ، کان، بازو، شانے، ہاتھ، ہتھیلی، یہ سینہ، یہ کمر، حضرت حسن رضی اللہ کی ناف سے اوپر والا حصہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حدیث میں آتا ہے، ناف سے نیچے والا، پاؤں، انگوٹھے،
پاؤں کا پب، انگلیاں اور ان کی پنڈلیاں، ان کا چلنا، یہ سارا جسم حضرت حسین کا نبی علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا۔ آدھے حضرت حسن اور آدھے حسین، یہ پیغمبر علیہ السلام کی پوری تصویر ان دونوں کے اندر سما چکی۔ نبی علیہ السلام نے ان دونوں کے بڑے فضائل بیان کیے۔ ایک مرتبہ آپ گئے مسجد میں، ایک ادھر بٹھایا اور ایک ادھر بٹھایا، اور ایک حدیث میں ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا۔ نبی علیہ السلام گئے، یلسم ھذا و یلسم ھذا، کبھی اس کو بوسہ دیتے ہیں کبھی اس کو بوسہ دیتے ہیں۔ آج مسلمان اپنے آقا کے چہرے کے دیدار کو ترس رہے ہیں، اور اللہ کی قسم ساری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے اور آقا کے چہرے کے دیدار کی طرف رکھ دیا جائے اور ہمیں اختیار دیا جائے، دو جہانوں کے سردار کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتے ہو یا دنیا کی یہ دولت کے ڈھیر لینا چاہتے ہو، ساری دنیا کے ڈھیروں کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے آقا کے چہرے کا دیدار ہمیں زیادہ پسند ہوگا۔ لیکن حسنین کریمین تمہاری شان کے کیا کہنے، میرے آقا کبھی اس کو ہونٹ لگا رہے ہیں کبھی ان کو ہونٹ لگا رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ ایک صحابی آئے، نئے نئے مسلمان تھے، آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان سے پیار کرتے ہیں، ان کو بوسہ دیتی ہیں۔ فرمایا سن فَإِنِّي أُحِبُّهُمَا وَأُحِبُّ مَن يُحِبُّهُمَا، میں صرف ان سے پیار نہیں کرتا، میں تو ان سے بھی پیار کرتا ہوں جو ان سے پیار کرتا ہے۔ میں ان سے محبت کرتا ہوں اور ان سے بھی محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر آپ کی نگاہ اٹھی، ہاتھ اٹھا، چہرہ اٹھا، زبان ہلی، اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اے اللہ تو جانتا ہے میں ان دونوں سے بڑا پیار کرتا ہوں، فاحبہما، خدایا میری یہ دعا ہے تو عرش پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ تو بھی تو پیار کر لے۔ فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اے اللہ صرف ان سے ہی نہیں، دنیا کے کونے کونے میں، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، ایشیا میں، دنیا کے کنارے میں کوئی انسان اے میرے رب اگر ان میرے نواسوں سے محبت کرے، اے اللہ تو ان سے بھی محبت فرما۔ یہ دعا میرے لیے ہے، یہ دعا تمہارے لیے ہے۔ آج اپنے دل و دماغ میں سیدین کریمین حسنین رضی اللہ عنہما کی محبت کو جگا دو، آسمان والا رب بھی تم سے پیار کرے گا، مدینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے محبت کریں گے، ان سے پیار کرنا۔ اور حضرت حسن کیسی حدیث ہے سنن نسائی کے اندر، کیسی حدیث ہے، تصور میں جا کے سنیے گا۔ میرے نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، آپ نے صحابہ سے کہہ رکھا تھا نماز ہلکی پڑھایا کرو، فَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ وَذَا الْحَاجَةِ، پیچھے نماز پڑھنے والوں میں کوئی بوڑھا بھی ہوتا ہے، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی ضرورت مند ہوتا ہے، کوئی مسافر ہوتا ہے، نماز ذرا فرض ہلکی پڑھائے۔ لیکن آج کی بات، نبی علیہ السلام سجدے میں گئے، لمبا سجدہ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، آپ نے لمبا سجدہ اور لمبا اور لمبا اور بہت لمبا۔ ایک صحابی کہتے میرے دل میں خیال آتا ہے، وسوسے آیا، میں پریشان ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی روح پرواز کر چکی، کیونکہ آپ اتنا لمبا سجدہ جماعت کا نہیں کرواتے۔ پھر خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کسی دشمن نے آپ کو نقصان پہنچایا۔ پھر خیال آیا کہیں ایسا نہ ہو کسی چیز نے کاٹ لیا ہو، اب مجھ سے رہا نہیں گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے اپنے نماز کے دوران سر سجدے سے اٹھا کر ذرا دیکھا تو سر نیچے کر دیا۔ میں نے کہا بس خیر ہے، میں نے کہا خیر ہے۔ پھر سر سجدے میں رکھا، لمبے سجدے کے بعد نماز ختم ہوئی، رخ زیبا آپ نے پیچھے کیا، صحابہ کے چہرے سوالاتی انداز میں آپ کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی سمجھ چکے تھے کہ اب یہ کچھ پوچھنا چاہیں گے۔ آپ دھناؤں کے دھنا تھے، چہروں کو دیکھا، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، میں نے سر سجدے میں رکھا تھا، میرا یہ نواسا آ کر میری کمر پہ چڑھ گیا تھا، میں نے سوچا اٹھوں گا تو کہیں گر نہ جائے، خیال آیا شاید ابھی اس کی تسلی اور تمنا پوری نہ ہوئی ہو،
وہ اپنی مرضی سے جب کھیل کر میری کمر سے اترے گا پھر دو جہانوں کا سردار اپنے سر کو اٹھائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی محبت، کتنا پیار، کتنی عقیدت۔ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ خطبہ، فرمایا کوئی شور کر رہا ہے تم نے چپ نہیں کروانا، کوئی سو رہا ہے تم نے نہیں اٹھانا، کوئی سلام لے رہا ہے توجہ نہیں کرنی اس کی طرف، ہماتن گوش ہو کے خطبہ سننا ہے، زمین کا تنکا بھی نہیں ہلانا ورنہ ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تمام صحابہ کاننا لا روسین الطیر، اس طرح آقا دو جہاں کے چہرے کے دیدار کے ساتھ خطبہ سن رہے تھے جیسا گویا کے سروں پہ پرندے ہیں، ہلکی سی بھی حرکت کی تو اڑ جائیں گے۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، آپ چہرہ دکھا رہے ہیں، آپ سنا رہے، صحابہ سن رہے، خطبہ ہو رہے، چل رہے خطبہ، اچانک آپ منبر سے نیچے اترے۔ صحابہ حیران ہوئے، کیا مسئلہ پیش آ گیا کہ پیغمبر علیہ السلام خود نیچے اترے، تیزی سے آگے بڑھے، صحابہ کو کراس کیا، پھول کو اٹھایا، سینے سے لگایا، کندھے کے ساتھ لگایا، آ کے منبر پہ بٹھایا اور فرمایا قال اللہ تعالی حقا، اللہ سچ کہتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ میرے صحابہ میں تمہیں دیکھ رہا تھا، تم مجھے دیکھ رہے تھے، تمہیں نہیں پتا تھا تمہارے پیچھے کیا ہو رہا ہے، میں نے دیکھا تھا یہ میرا پھول لمبی سی قمیض پہن کے مسجد نبوی میں آ رہے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، کبھی گرتے تھے، کبھی اٹھتے تھے، میرے دل میں یہ حوصلہ نہ رہا کہ یہ پھول دوبارہ زمین پہ گرے، میں جلدی سے اترا، زمین پہ اترا، وہاں گیا، میں نے اٹھایا، یہاں بٹھایا، اور میں تمہیں آج سن لو ایک بات اور بتا دیتا ہوں، ان ابنی ھذا سید، ابھی تو یہ بچہ ہے نا، ابھی تو یہ چھوٹا سا پھول ہے، ابھی تو میری جان اور جند ہے، ان ابنی ھذا سید، ایک وقت آئے گا بڑا ہو کے سردار بنے گا۔ پیشین کوئی صداقت، نبوت کی صداقت، اللہ کی وحی سے آنے والی بات کو بتایا، جبریل علیہ السلام کے آنے سے آپ نے امت کو سنایا، فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بچہ بڑا ہو کے سردار بنے گا، لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو عظیم گروہ آپس میں اختلاف کر رہے ہوں گے، میرا یہ بیٹا جب سردار بنے گا مسلمانوں کے درمیان صلح کروا کے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے میری امت کو یکجا کر کے امت کے اوپر احسان کرے گا۔ چشم فلک نے دیکھا، دنیا کے اندر آیا، یہ موقع بھی آیا، پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے گئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ گئے، عمر فاروق شہید ہوئے، عثمان غنی شہید ہوئے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، حضرت حسن اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، حضرت حسن آئے، آ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کی، ان کو اپنا امام مانا اور کہا اے حسین کم فبایہ ہو انہو امامی، حسین میرے بھائی میری بات کو سن لے اور مان لے، کھڑے ہو جاؤ، میں پیغمبر علیہ السلام کے اس برادر نسبتی کو حضرت معاویہ کو اپنا امام مانتا ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ مانتا ہوں۔ حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، حضرت حسین نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، سینکڑوں صحابہ نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور پوری امت 20 سال تک ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر کے ان کو اپنا خلیفہ سمجھتے رہے۔ جو 30 سال پہلے میرے نبی علیہ السلام نے منبر پہ کھڑے ہو کے خوشخبری سنائی تھی، اس کو پورا کرنے والے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب غور کیجئے، نبی علیہ السلام نے یہ جو بات بتائی تھی افسردہ ہو کے بتائی تھی یا خوشی کے ساتھ بتائی تھی؟ خوش ہو کے، عظمت کی وجہ سے، مقام کی وجہ سے۔ اگر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اور ان کو اپنا امام کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسی شخصیت تھی کہ جن کے ہاتھ
ہاتھ پہ بدری صحابہ نے بیعت کی ہوئی تھی، جن کے ہاتھ پہ احد کے صحابہ نے بیعت کی ہوئی تھی، جن کے ہاتھ پہ خندق کے صحابہ نے بیعت کی ہوئی تھی، جن کے ہاتھ پہ بیعت رضوان والوں نے بیعت کی ہوئی تھی، جب وہ اتنے عظیم صحابی ہیں، آج کوئی گماشتہ ان کے بارے میں اپنی زبان کھولے گا وہ اہل بیعت کا دشمن ہوگا۔ اگر تمہارے دل میں حضرت حسن رضی اللہ کا احترام ہے، حضرت حسن سے محبت ہے، حضرت حسین سے محبت ہے، جن کو انہوں نے اپنا امام مانا ہے، اپنا خلیفہ مانا ہے، تمہیں بھی ان کو اپنا امام اور خلیفہ ماننا ہوگا۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہارا دعویٰ جھوٹا ہوگا اور تم خود اہل بیت کے دشمن اور مخالف ہو۔ اگر تمہارے والد کسی سے صلح کر کے آ جائیں اور پھر تم کو میں نہیں مانتا، پھر تم اپنے والد کے بھی گستاخ ہو۔ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے صلح کر لیے، اب اس صلح کو ماننا اور اس پر ایمان لانا یہ ہماری اہل بیت کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، عنوان تفصیلی تھا، چند لمحے آپ کو چند ٹکڑے سنا رہا ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ، میرے نبی علیہ السلام کو حضرت حسین کے ساتھ بھی بڑا پیار اور محبت تھا۔ آپ ایک مرتبہ گھر میں گئے، اسمالو کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ چھوٹا بچہ کہاں ہے، چھوٹو کہاں ہے؟ حضرت حسن حسین چھوٹے نبی علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں، باہر سے اندر سے اچانک وہ آئے، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، آپ نے ان کو سینے سے لگایا، اپنے کندھے پہ بٹھایا، پھر آپ باہر چلے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھ کر کہنے لگے، نعم المرکب، او حسین اور حسن تیری عظمت پہ قربان، تمہاری سواری تو ساری دنیا کا سردار ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اگر سواری ساری دنیا سے اعلیٰ ہے تو پھر یہ دیکھ سوار بھی تو ساری دنیا سے اعلیٰ ہے۔ سیدہ شباب اہل جنہ، جنت میں جتنے نوجوان جائیں گے سارے جوانوں کے سردار حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ اچھا جنت میں تو جانے ہی سارے جوان ہیں، بابا تو جانا ہے کوئی نہیں، کوئی بابا جانا ہے؟ بابا نہیں، سارے جوان ہو کے جانا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کہا کہ جوانوں کے سردار ہیں؟ یہ کیوں کہا؟ وہ تو سارے جوان ہوں گے۔ مطلب اس حدیث کا یہ ہے جو جوانی میں فوت ہوئے اور جنت میں جائیں گے ان تمام جوانوں کے سردار حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ان سے محبت کا اظہار اس طرح بھی کیا، حسین منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین کا ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین کا میرے ساتھ تعلق اور میرا حسین کے ساتھ تعلق، ہماری آپس میں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑا تعلق ہے۔ حسین منی، حسین مجھ سے، اس کا میرے ساتھ گہرا تعلق، وانا منہ، اور میں حسین سے، میرا اس کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ یہ آپ نا انتہا درجے کی محبت کے وقت یہ جملہ بولتے تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام احد کی لڑائی میں جنگ کے بعد اپنے صحابہ کو تلاش کر رہے تھے، کون آج جنت کا راہی بنا، جنت کا مہمان بنا۔ ایک جگہ پہ پہنچے، آپ نے دیکھا ایک بہت بڑا سپہ سالار، بہادر، شجاع، دلیر زمین پہ لیٹا ہوا، 20 زخم جسم پہ لگے ہوئے، اور ان کی میت کے ارد گرد 9 واصلے جہنم پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا، فرمایا جلیبیب یہ بڑا عظیم صحابی ہے، اس نے 9 کو جہنم میں بھیجا، لیکن زخم اتنے تھے کہ جلیبیب خود بھی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا، شہید ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ قبریں کھودو، قبریں کھودنے کا موقع آیا۔ عرب کی سرزمین، پتھریلا علاقہ، سارے دن کے لڑ کے تھکے ہوئے،
جسم پہ زخم لگے ہوئے، 70 صحابہ شہید ہیں، 70 زخمی ہیں، کسی کا والد شہید ہوا، کسی کا بیٹا شہید ہوا، کسی کا چچا اور تایا شہید ہوا، اتنے زخم دل پہ اور اتنے زخم جسم پہ، قبر کھودی نہیں جا رہی۔ آ کر آپ کو بتایا 70 نہیں کھودی جائیں گی، فرمایا ایک ایک کو ذرا بڑا بڑا کر کے کھود دینا اور پھر مجھے بلا لینا کرنا۔ آپ دفن کرتے گئے، ایک کی باری آئی، میرے نبی علیہ السلام نے کہا جب جلیبیب کو تم نے دفن کرنا ہو اس وقت مجھے ذرا خصوصی بلانا، ذرا دل کے اوپر نگاہ رکھ کے یہ بات سوچنا۔ پیغمبر علیہ السلام کہنے لگے جب جلیبیب آئے گا تو مجھے بتانا۔ جلیبیب رضی کو کفن دیا گیا، آپ نے کہا لوگوں سن لو، جلیبیب کے والدین یہاں نہیں ہیں، اس کے بھائی یہاں نہیں ہیں، اس کا قبیلہ یہاں نہیں ہے، اس کے رشتہ دار یہاں نہیں ہے، یہ دوسرے ملک سے سفر کر کے یہاں آیا تھا، آج اس کا بھائی، اس کا بھتیجا، اس کا چچا اور باپ اس کو اتارنے والا نہیں۔ تم ذرا پیچھے ہٹو۔ دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ جلیبیب کو اٹھایا اور اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے قبر میں اتار رہے تھے، اور آپ یہ کہہ رہے تھے جلیبیب منی وانا منہ، جلیبیب میرا ہے اور میں جلیبیب کا، جلیبیب میرا ہے اور میں جلیبیب کا۔ جس طرح آپ نے محبت کے لیے فرمایا تھا حسین منی وانا منہ، اسی طرح فرمایا جلیبیب منی وانا منہ، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جلیبیب مجھ سے ہے میں جلیبیب سے ہوں، میرا تعلق ہے، میری محبت ہے، میرا پیار ہے، میری عقیدت ہے، میرا احترام ہے۔ یاد رکھو یہ حدیث بھی درست ہے، حسین منی وانا منہ، اس کا انکار حدیث کا انکار ہے، لیکن اس کا یہ معنی لینا کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ کہہ دیا ہو حسین منی وانا منہ کہ میں حسینی ہوں، یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ شریعت کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے یہ غلط ہے۔ اگر یہ درست ہے تو پھر کہو نبی علیہ السلام بھی جلیبیبی تھے، جلیبیب منی وانا منہ۔ ارے یاد رکھو حسین سے محبت رضی اللہ عنہ ایمان کا حصہ ہے، لیکن اگر ان کے نام کو فرقہ واریت کے لیے استعمال کیا جائے تو غلط ہے۔ آخری حدیث سن لیجئے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام صحابہ کے ساتھ ایک جنگ میں گئے، جنگ کے اندر ایک مہاجرین صحابی گزر رہے تھے، ان کا گھٹنا یا پاؤں ایک انصاری صحابی کو لگ گیا، ان کو غصہ آیا، انہوں نے کہا فیال الانصار، اوے انصاریو آؤ، اس نے مجھے مارا۔ مہاجر نے کہہ دیا یا للمہاجرین، اے مہاجرین آؤ۔ دونوں کی آوازیں بلند ہوئی۔ اب غور کیجئے گا، مہاجر قرآن میں آیا ہے، انصار قرآن میں آیا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ مہاجرین رب نے کہا ہے، انصار میرے رب نے کہا ہے، لیکن جب یہ آواز ایک دوسرے کے مقابلے کے لیے آئی، جب یہ آواز ایک دوسرے گروہ کے مرتبے کو کم کرنے کے لیے آئی، اس وقت میرے نبی علیہ السلام اپنے خیمے سے نکلے، آپ نے دو جملے ارشاد فرمائے، ما بالو دعوی جاہلیہ، اے صحابہ جاہلیت کی آوازیں نکالتے ہو، فَإِنَّهَا مُنْتِنَا، یہ بڑی بدبودار آواز ہے۔ دو جملے، جاہلیت کی آواز اور بدبودار۔ بھئی مہاجر تو قرآن میں آیا ہے، انصار تو قرآن میں آیا ہے، یہ جاہلیت کی آواز کیسے ہوئی؟ یہ بدبودار جملہ کیسے ہوا؟ ہاں جب تک احترام کے طور پر، جب تک عزت کے طور پر، جب تک پہچان کے طور پر مہاجر یا انصار کہا جائے، قرآن کے لفظ کی وجہ سے ثواب ملتا ہے، لیکن اگر مقابلہ بازی کے لیے پیش کیا جائے، فرقہ واریت کے لیے پیش کیا جائے، گروہ بندی کے لیے پیش کیا جائے، تو یہی لفظ اس وقت بدبودار اور جاہلیت کی آواز ہو جاتا ہے۔ حسین ہمارے ہیں، ہم حسین کے ہیں، حسین منی، حسین رضی اللہ میرے ہیں اور ہم حسین کے ہیں۔ پھر میں یہاں ایک بات دہراتا ہوں، یہ حدیث
نبی علیہ السلام نے فرمائی، صحابہ نے سنی، تمہارے تک کیسے آئی؟ صحابہ نے تابعین کو بتائی، تابعین نے تبع تابعین کو بتائی، تبع تابعین نے ائمہ محدثین کو بتائی، آگے چلتی ہوئی ہمارے تک آئی۔ بتاؤ آج تک محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں، اس حدیث کے ترجمے میں یہ کہا ہو کہ نبی علیہ السلام حسینی تھے؟ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسی شرح موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب جس طرح صحابہ نے، ائمہ نے، تابعین نے، محدثین نے، فقہاء نے، علماء نے، ساری امت کے اتفاق نے اس حدیث کو مانا ہے کہ حسین ہمارے ہیں، ہمارے دلوں میں محبت ہے، لیکن اس کا ترجمہ وہ نہیں کیا تو پھر ہم بھی وہ نہیں کریں گے۔ محبت تمام اہل بیت سے ہے۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی بیویاں اہل بیت ہیں، بیٹیاں اہل بیت ہیں، بیٹے اہل بیت ہیں۔ حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت علی رضی اللہ عنہم اور ان کی اولادیں اہل بیت ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد اہل بیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو تمام اہل بیت کے ساتھ سچی عقیدت اور احترام اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔